تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہم پرچم کشائی کریں گے، یہ بالکل ساتھ باب پنڈ سلطانی پہ ہوگی۔ اور دیگر تمام لوگ ساتھ موجود ہیں۔ چندوں میں کے ساتھ سب قریب جان سکتا ہے۔ اللهم انت الاسلام والمسلمين وصلى الله على رسول محمد وعلى جناب آصف نواز خان، جن کو میں مرحوم بھی نہیں کہنا چاہتا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا، جس کا آج ہم 78واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی طرف سے منعقد کی جانے والی آج کی اس پروقار تقریب میں احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنان کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے لیے میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جناب حافظ میر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں گے حافظ مومن خان۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں کربلا نے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں کربلا نے کو دل
مل جاتا ہے. میں گزارش کروں گا فرحان عابد، یہ بچہ ہے کیئر اسکول آف ایکسیلنس پنڈ سلطانی کا، ملی نغمہ پیش کرے گا جی فرحان عابد. یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے تیرا احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. لڑنے کا دشمنوں نے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا. سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جناح تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا. ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے تیرا احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. اور یہ ملی نغمہ پیش کرے گا محمد احتشام حیدر. میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری رہے نہ رہے. اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری رہے نہ رہے. تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو. تیری ندیاں میں بہ جاواں تیرے کھیتوں میں لہراواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو. سیرت فاطمہ. شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا جہاں ہم اپنے دین، اپنی ثقافت اور اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. میرے تقریب یہ دن ہے قربانی کا کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ یہ آزادی، یہ وطن ہمیں یوں ہی نہیں ملا بلکہ یہ بہت قیمتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے ان لاکھوں شہیدوں کی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ان ماؤں کے آنسوؤں کی جو اپنے لخت جگر کھو بیٹھی، ان بہنوں کے صبر کی جو اپنے بھائیوں کی شہادت پر سر اونچا کیے کھڑی ہیں، ان نوجوانوں کے لہو کی سرخی کی جس نے اس وطن کی بنیادوں کو رنگین کیا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں چلے آتے ہیں. عالی وقار یہ دن ہے ذمہ داری کا کہ ہم اپنے وطن کی آزادی کی حفاظت کریں اور اسے مزید مضبوط بنائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد اور محفوظ پاکستان چھوڑیں. میرے تقریب الحمدللہ حالیہ آپریشنز میں ہمارے فوجی جوانوں کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کے بیٹے سرحد
जनाजों पर डटे हैं और वो किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली नजर नहीं डालने देंगे। अगर किसी ने ऐसा करने की जुर्रत की तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। साए में हम पलकर जवां हुए हैं, तैगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। खंजर हलाल का कौमी निशान हमारा, खंजर हलाल का कौमी निशान हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आए हम सब मिलकर ये वादा करते हैं, जब पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आएगा हम अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे ताकि हमारा वतन हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा महफूज रहे। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद मैं दावत दूंगा अबीरा दिल आवेज़ को। Assalamualaikum. Today we are here to celebrate 14 August, the Independence Day of Pakistan. This is a day of pride and joy for every Pakistani. On this day in 1947, Pakistan became a free country after great struggle, sacrifices by our forefathers and leaders, especially Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Freedom is a blessing and we must always protect it. That we promise today that we will love our country, work hard and make Pakistan a peaceful and strong nation. May our green flag always shine in the sky. Pakistan Zindabad. Thank you and happy 14 August. इसके बाद साद अकरम। है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दे दूंगा जान अपनी, परचम नहीं झुकने दूंगा। गाजी या शहीद कहलाऊंगा, गाजी या शहीद कहलाऊंगा। मैं ईमान नहीं बिकने दूंगा। जनाब सदर, मोहतरम मेहमान इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार और अजीम शान तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम मरक़े हक। सदरे जी वकार, ताकत जब तक आजमाई ना जाए बालातर और नाकाबिल तस्खीर समझी जाती है, मगर जब इसे बिला ज़रूरत दिखाया जाए तो इसके हदूद बेनकाब हो जाती है। हमारे हरीफ भारत के पास भी ताकत का अभाम था और उभरती हुई आलमी शबी कोई भी रहनुमा उस वक्त तक छड़ी नहीं घुमाता जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि ज़र निशाने पर लगेगी। मगर मोदी सरकार के वहमो गुमान में भी ना था कि इनके मद्दे मुकाबिल की फिजाई ताकत कितनी मजबूत, मुनज़्ज़म और हिकमत अमली से भरपूर है। ऐ अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, ऐ अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हर बेवफा उनसे तहरीर करेंगे। जनाब सदर, 6 और 7 मई की दरमियानी शब दुश्मन के नापाक अज़ाइम के साथ अर्ज़ पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर रात की तारीकी पर बुज़दिलाना हमला करके 26 शहरियों को शहीद किया और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हमारे शहीदों ने भरपूर और बर वक्त दिफा करके दुश्मन के 5 जदीद जंगी तैयारे राफेल मार गिराए और भारत को दान दान शिकन देकर ये जवाब दिया कि हम मुल्क की दिफा के लिए उनका आखिरी कतरा बहाने को तैयार हैं। नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरी अर्ज पाक पर, नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरी अर्ज पाक पर, मेरा वादा है ऐ दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। सदर आली वकार, अपने शहीदों के खून का बदला लेने के लिए हमारी बहादुर अफवाज ने भारत जारियत के खिलाफ बुनियाद मरसूस ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने दुश्मन को तहम्मुल, दुरुस्ती और हिकमत अमली के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फिजाइया जो कभी नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी 10 मई को नापी, जांची और रोकी जा चुकी है।
پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کی گونج دنیا بھر میں سنائی دی گئی۔ ہمارے خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارے خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ جناب صدر، 10 مئی 2025 کو یوم مرد حق کے نام سے تاریخ اوراق میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، ان کے حوصلے بلند اور غیر متلزل تھے۔ جناب صدر، آسمان بدل چکا ہے، یہ فضائی جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی خاموش اور ناقابل جواب فضائی بدری کی شروعات ہے۔ اقواموں کے تسلط پر فضائی فخر کرتی ہیں، اقواموں کے تسلط پر فضائی فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوئے محمود و عالم، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوئے محمود و عالم، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ یہ بچہ ہے امت الاسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج پنڈ سلطانی کا، محمد شاہان صفدر، آپ کے سامنے یوم آزادی کے حوالے سے تقریر پیش کرے گا۔ شاہان صفدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا حال کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ جناب صدر، معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ جناب صدر، ہمارا وطن وہ وطن نہیں جو وراثت میں ملا ہو، بلکہ پاکستان کی بنیادوں پر صغیر کے مسلمانوں کی ہڈیاں، اینٹوں اور پانی کی جگہ خون استعمال ہوا ہے۔ اس وطن کی تعمیر میں ہمارے بزرگوں نے تن من دھن بیوی بچے سب قربان کر دیے۔ عزیزان من، یہ وہ ملک ہے جس کی خاطر کئی پاک دامن نہروں میں چھلانگیں کھاتے رہی، کئی بچے یتیم پیدا ہوئے، جائیداد لٹ گئی، ایمان لٹ گیا، ہمارے آباء و اجداد ہندو دنیا کے ہاتھوں جنگ و جدل میں مصروف رہے، یہ قربانیاں دے دے کر یہ ملک حاصل ہوا۔ تیری بنیاد شہیدوں کا لہو، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج 14 اگست کے دن یہ ملک ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم پاکستانی ہو؟ تم مجھے لوٹنے لگے ہو، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے میرے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کرو، میرا پنجاب بچاؤ، میرا سندھ بچاؤ، میرا بلوچستان بچاؤ، میرا پختونخوا بچاؤ۔ یہ ملک ہم سے تڑپ تڑپ کر سوال کرتا ہے، مجھے سرمایہ داروں سے بچاؤ، مجھے جاگیرداروں سے بچاؤ، مجھے وڈیروں سے بچاؤ، مجھے چینی چوروں اور آٹا چوروں سے بچاؤ، میرا سب کچھ لوٹ کر لندن، امریکہ اور برطانیہ بھاگ جانے والوں سے بچاؤ۔ جناب صدر، قائد اعظم کا پاکستان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ملک اتحاد چاہتا ہے، یہ ملک اتفاق چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے اتحاد کرنا ہوگا، ہمیں اپنا پیغام دینا ہوگا۔ بلوچی ہمارا بھائی، سندھی ہمارا بھائی، پٹھان ہمارا بھائی، اگر ہم نے اتفاق کیا تو انشاءاللہ دنیا ہمیں بہت آگے دیکھیں گی۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ عہد وفا کرتے ہیں اے وطن، تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر، نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر، میرا وعدہ ہے دشمن ہم تیری ہستی مٹا دیں گے۔ مومن خان، بلال احمد اور سیف الرحمان وطن عزیز پاکستان کے بارے میں یہ کچھ دعائیہ کلمات جو ہیں وہ اشعار کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت کرما، فضل کر اس پہ صدا سائے رحمت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو
حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاکستان مرحبا پاک وطن پاکستان ترقی دعائیت سے برکت فرما ترقی دعائیت سے برکت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما اس کو تو کلمہ اسلام بنا دیا رب اس کو تو کلمہ اسلام بنا دیا رب تیرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما شکر ساتھ شکر غلامی سے ملی آزادی شکر ساتھ شکر غلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کوئی ہوئی شوکت فرما پھر عنایت ہمیں کوئی ہوئی شوکت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا ہونا تھا جذبہ پابندی سنت فرما اور آتا جذبہ پابندی سنت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما اب میں گزارش کروں گا سرپرست اعلیٰ احساس ویلفیئر ٹرسٹ جناب حافظ مقصود احمد حقانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر بھی ادا کریں احساس ویلفیئر کا تعارف بھی کرائیں اور حاضرین کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دیں جناب حافظ مقصود احمد حقانی صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم آج کی جشن آزادی کے حوالے سے اس پرفکار تقریب میں میں تمام اپنے معززین کو بالخصوص ہمارے اسکول اور کالج کے جتنے پروفیسر اور جتنے ٹیچر بیٹھے ہیں جن بچوں نے ہمارے اسکول کے حوالے سے یہاں اس تقریب میں حصہ لیا اس کے علاوہ جس
جس طرح دوسرے بچے ہیں جن کو شیٹ دی جائے گی جنہوں نے میٹرک میں نمبر حاصل کیے، تمام ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا، اپنے معززین کا اور بالخصوص احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہمارے جو لوگ انتظامیہ میں اور بالخصوص جو میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے گاؤں کے یہ لوگ جو اسٹیج پر بیٹھی ہیں پیچھے بیٹھی ہیں، یہ ساری سرپرستی ان لوگوں کی ہے۔ میرا تو صرف اس میں ایک نام ہے، نام کے حوالے سے میں باقی یہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کی سرپرستی میں یہ ٹرسٹ چل رہا ہے۔ اور جشن آزادی کے حوالے سے بچوں نے بہت اچھی تقاریر کی، آپ نے سنا 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور یہ عظیم خوشخبری ہمیں اس عظیم مہینے میں ملی۔ یہ جو آزادی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی کسی پلیٹ میں رکھ کر کسی تحفے کے طور پر ہمیں نہیں ملی۔ اس کے پیچھے جس طرح آپ نے تقاریر بچوں کی سنی کہ لاکھوں شہیدوں کا خون اور لاکھوں لوگ ہجرت کر پاکستان آئے، جان مال اپنی لٹائی، سب کچھ آدمی قربان کر سکتا ہے، یہ فطرتی محبتیں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اور ملک چھوڑنا، ہجرت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں پیچھے ہمارے لوگوں کا خون ہے۔ پاکستان مارز وجود آنے کے بعد آج دن تک اس ملک میں اب یہ قربانیوں سے باقی آج بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ملک کس بنیاد پر بنا تھا؟ یہ ملک ویسی انقلاب نہیں آیا، یہ خاص ایک نظریے کی بنیاد پر دنیا میں یہ ایک ریاست ہے جو کسی نظریاتی طور پر بنی ہے، اور یہ وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ مملکت ہم نے حاصل کی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں۔ اس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، پوری برصغیر پاک ہند میں جو پاک و ہند کی تاریخ ہے اس میں جتنے لوگوں نے قربانی دی، وہ قربانیوں کی دستان آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ اتنی قربانی کے بعد یہ ملک ہمیں ملا، اور یہ 14 اگست کا دن جو آتا ہے یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ کہ جتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، ہمارے بزرگوں نے دی، یہ ملک جس حوالے سے، جس نظریے کے حوالے سے حاصل کیا گیا تھا، اس میں ہم کتنے مخلص ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ جس کی بنیاد 14 اگست 2018 کو اسی دن، آزادی والے دن، گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹیم میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فلاحی حوالے سے ہم لوگوں نے، یہ نوجوان ہیں، سب لوگوں نے مل کر ایک راشن کے حوالے سے کام شروع کیا، کچھ غریب لوگوں کے چند گھروں تک شروع سے، پھر رمضان المبارک میں، پھر عید کے موقع پر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اس دفعہ بھی، اس سے پچھلے سال بھی، ہر موقع پر، اس کے علاوہ کسی غریب کے گھر تک خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں جا کر جتنی ممکن ہو سکتی ہے اس کی غریب لوگوں کی اس میں خدمت کی جاتی ہے، اور یہ کسی کا نہیں، یہ سب لوگوں کا تعاون سے ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہے۔ اور یہ ٹرسٹ یا ویلفیئر جو ہے یہ پنڈ سلطانی گاؤں یوسی پنڈ سلطانی کی ایک پہچان ہے۔ اس کی بنیاد نہ کسی سیاسی جماعت کی بنیاد پر ہے، نہ کسی مسلک کی بنیاد پر ہے، یہ صرف اور صرف ویلفیئر کی بنیاد پر رکھی گئی۔ اس میں کسی سیاسی جماعت، کسی مسلک کی حوالے سے، کسی جماعت کے لیے، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے اس گاؤں کی پہچان ہے۔ اسی حوالے سے اپنے گاؤں کی خوبصورتی کے لیے باب پنڈ سلطانی، ان نوجوانوں نے احساس ویلفیئر پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ایک اپنے پنڈ سلطانی گاؤں میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے خوش آمدید کے لیے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، اور میں اس حوالے سے، اس کی تقریب کے حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، ان نوجوانوں کے ساتھ، اس ٹرسٹ کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ تعاون فرمائیں۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चाहते हैं चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी हो, जिस तरह ये एडवोकेट साहब ऐलान कर रहे थे, इस तरह कोई इज्तिमाई गाँव के जितने काम हों, जितनी तंजीम हैं फलाई हवाले से, उनको आगे आने चाहिए। हमें इस गांव की काम चाहिए, गरीब लोगों की मदद चाहिए, ये सब सोसाइटी मिलकर कर सकती है। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस फेस्ट के साथ वाबस्ता हैं, तावन कर रहे हैं। और बिलख़ुसूस आज की जो तकरीब है यौम आज़ादी के हवाले से और 5 फरवरी यकजहती कश्मीर के हवाले से, ये 2 फंक्शन हैं जो हम साल में एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के बुनियाद पर करते हैं। इसमें भी आप तमाम लोग भरपूर शिरकत करते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को आज के दिन के हवाले से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान इस नज़रिए की बुनियाद पर बना, हम तमाम लोगों को अल्लाह पाक को इस्तिताअत दे कि हम इसके लिए काम कर सकें और उस नज़रिए के लिए काम कर सकें। अल्लाह पाक इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मलिक इब्रार अहमद एडवोकेट, आप साबिक सदर हैं तहसील बार जंड के और मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील जंड के। मैं मलिक साहब से गुजारिश करूंगा, आज इनकी बहुत सारी मसरूफियात हैं कि पहले हम वक्त इन्हीं को देते हैं। मलिक साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, स्टेज पर मौजूद भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज पिंड सुल्तानी आकर इंतहाई खुशी हुई है कि आप लोगों ने यौम आज़ादी का प्रोग्राम इंतहाई जोश व जज्बे और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को हासिल किया और इन बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हम आज एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। इसमें हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बच्चियों, हमारे बुज़ुर्गों का इस आज़ादी के अंदर खून शामिल है। उन सब के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। और हमको हमारी ये जो नई नस्ल बैठी है, इस यौम आज़ादी के हवाले से एक तैयार करना चाहिए कि इस मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाना है, करप्शन को छोड़ना है, अच्छे काम करने हैं और इस मुल्क की जो वक़ार है उसमें हमने इजाफा करना है। मैं आज इस इज्तिमा के हवाले से आप लोगों को एक और भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के इल्म में होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने CM मरियम नवाज़ साहिबा ने मॉडल विलेज स्कीम शुरू की है। कुछ गांव उन्होंने शामिल किए हैं कि उनको एक जो काम है, उनकी जो महरूमी है, उनको ख़त्म किया जाए। और मॉडल के तौर पे उन्होंने तहसील में या बल्कि हल्के में जो MNA साहब हैं और MPA साहब हैं, उनमें उनको 2-2 जो है गांव उन्होंने दिए हैं। इससे पहले जो हमारे MPA साहब ने कुछ जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वो इस मॉडल विलेज में प्रोग्राम में शामिल किए थे। अब मलक सुहेल खान साहब जो हमारे MNA हैं, उनको भी 2 गांव मिले हैं पूरे हल्के में NA-50 में। तो आप लोगों के लिए ये खुशी की बात होगी कि उन 2 गांव में एक आपका पिंड सुल्तानी शामिल है और दूसरा जो है वो भंडार हमारा जो गाँव है उसके अंदर वो शामिल है। उसमें आप लोगों का सर्वे जो है वो अल्लाह के फजल व करम से हो चुका है। उसमें जितनी आपके गांव की गलियां, नालियां, सीवरेज, रोड
وہ سارے شامل ہیں. ایک پارک کا بھی تخمینہ ہے اور فلٹریشن پلانٹ بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم اس سٹیج کے حوالے سے میں ملک سہیل صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پورے حلقے میں سے صرف 2 گاؤں کا انتخاب کیا ہے، جن میں سے ایک پنڈ سلطانی ہے. انشاءاللہ جب ہمیں فنڈ ریلیز ہوگا تو ہم جو حاجی شیر زمان صاحب ہیں، حاجی منظور صاحب ہیں، عمران بھائی ہیں اور فتح خان صاحب ہیں، ان کو گزارش کریں گے کہ ایک تقریب رکھیں تاکہ ان کا جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمارے پہ شفقت کی ہے، ان کے اپنے گاؤں کا نام بھی تھا کمڑیال کا، جس کو انہوں نے مائنس کیا اور بھنڈار اور پنڈ سلطانی کو انہوں نے چوز کیا، تو ہم ان کو یہاں بلا کے ان کا شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ. میں نے جانا تھا، ایک پروگرام تھا میرا، اس وجہ سے میں ذرا پہلے آ گیا ہوں. آپ لوگوں سے معذرت ہے اور آپ کو اللہ پاک خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے حسنوں سے نوازا. مہربانی. میں گزارش کروں گا علامہ غلام حیدر صاحب سے کہ وہ دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مولا کریم، جو کلام پاک میں نے پڑھی ہدیتاً تحفتاً دربار رسالت میں پیش کرتا ہوں. مالک قبول و منظور فرماؤ. حضور کے توسل سے تمام انبیاء کے دربار میں ہدیہ، حضور کے توسل سے حضور کے والدین، اولاد، آل، تمام صحابہ صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، خصوص بالخصوص آج کے دن مولا کریم وہ 18 لاکھ ہوں، 7 لاکھ ہوں، وہ 70,000 ہماری مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ان کی پوری ٹیم، جس نے بھی جب سے مسلم لیگ قائم ہوئی اور یہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے تک جس نے قربانی دی اور اس راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مالک اس کا اجر و ثواب ان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. مالک قبول و منظور فرماؤ. مولا کریم اس وطن کی تھی، مولا کریم اس کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم اس میں ہمیں منافقتوں کے چہرے نظر نہ آئے، محبتوں کے چہرے نظر. مولا کریم اس میں ہم منافقتوں کی بجائے محبتیں بانٹنے والے بنے. جس طرح پودا لگا کے ملک کی فضاؤں کی آبیاری کی جاتی ہے، مالک ایسے نونہال بچوں جیسے خوبصورت پودے لگا کر آنے والی نسلوں کو وہ چیز ڈیلیور کر کے جائیں. انہیں ایمان، فیتھ، ڈسپلن، یونٹی، یہ جو قائد اعظم نے 3 سلوگن دیے، اگر یہی ہم ان کو دے گئے مولا کریم تو ہمارے لیے یہ بھی توشہ آخرت ہے. اے مالک کل کائنات، وطن عزیز کے باسیوں کو یونٹی نصیب فرماؤ، اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرماؤ. مولا کریم ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہماری اشرافیہ کو، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز کو، مولا کریم ہماری انتظامیہ کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری عوام کو، ہمارے مزدور کو، ہمارے معمار کو، ہمارے ورکر کو مالک اس وطن عزیز کی دل کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم یہ وطن عزیز تا دم قیامت مہکتا رہے، دمکتا رہے، چمکتا رہے، پھلتا پھولتا رہے. اور جس طرح آج یہاں محبتوں کے ساتھ مل بیٹھے، یونٹی ہے، تمام چہرے باہم یک دیگر ہے. مولا کریم یہی فضا ہمیں ہر مسجد میں، ہر درسگاہ میں، ہر منبر میں، ہر محراب میں، ہر گلی میں، ہر کوچہ میں، ہر شہر میں، بستی میں دیکھنا نصیب فرماؤ. اس وطن عزیز کی باغڈور جن کے ہاتھوں میں مالک، ان کو صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرماؤ. افواج پاکستان کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم ہم تمام کو اپنا حصہ اس وطن کی، اس قوم کی آبیاری کے اندر اس کو سرو کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. جنہوں نے قربانیاں دی، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرماؤ. اور مولا کریم یہ جو ہمارے اساتذہ اپنی زندگی کے 82 سال کے اندر بھی وہ درس دے رہے ہیں، مولا کریم
پیچھے کوئی اسپرٹ ہے، کوئی روح ہے، اس روح کو مولا کریم اب آگے آنے والی نسلوں کے اندر اسی طرح اس کو زندہ رکھنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماؤ. اللہم ربنا تقبل منا کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مولا کریم مملکت خدا داد پاکستان ہو یا اسلامی جنگیں ہوں، جس طرح مجاہدین ہیں اسی طرح ہماری بیٹیاں کبھی بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹی. مولا کریم انہیں ایمان نصیب فرماؤ، کریکٹر و کردار نصیب فرماؤ، شرم و حیا نصیب فرماؤ، اور علم کی دنیا کا ایسا راہی بناؤ مولا کریم کہ پوری دنیا کی قومیں اس قوم پر فخر کرے. اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء مع جماعة المسلمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمته.